ابھی میں موجود ہوں مسجد قفہ، جو کسی ٹائم پہ مولا علی علیہ السلام کا دارالخلافہ بھی رہا، اور یہاں پہ امیر المومنین جناب علی علیہ السلام نے اپنے دور میں حکومت کی اور یہاں سے حکومتی معاملات کو جو ہے وہ چلاتے تھے۔ اس مسجد کی اہمیت اپنے حساب سے بہت زیادہ ہے۔ یہاں پہ جو ہے مختلف مقامات ہیں جہاں پہ مختلف نمازیں ادا کی جاتی ہیں اور ان کا ثواب بہت سارے مقبول حجوں کے برابر ہے۔ باقی جو ہے اندر جیسے جیسے مقامات کی طرف ہم جائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ زیارت بھی کرواتے جائیں گے اور اس کی ایک جو ہے خلاصہ جو ہے وہ آپ کو بتاتے جائیں گے تمام جو ہے مقامات کا۔ یہ ذریعہ مقدس روضہ مقدس جناب ختیجہ بنت امیر المومنین جو حضرت علی کی بیٹی تھی، اس جگہ پہ آج سے 1400 سال پہلے جو تھا وہ جناب میثم تمار جو تھے ان کی دکان تھی جہاں پہ وہ بیٹھتے تھے اور کھجوریں جو ہے وہ بیچتے تھے۔ اسی جگہ پہ پھر جو ہے وہ بی بی کا جو ہے وہ مرکز بنا، اور ابھی اندر جو ہے وہ انشاءاللہ ذریعہ کی طرف بھی جائیں گے۔ یہ جو ہے زیارت، یہ جو ہے بی بی کا جو ہے وہ ایک مختصر سا تعارف آپ ذرا ملاحظہ کریں۔ ابھی میں جا رہا ہوں بی بی کی زری کی طرف۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ بی بی کی زری اسی جگہ پہ یہ بیسیکلی یہ جو جگہ ہے یہ جناب میثم تمار کی جگہ تھی، ان کی دکان تھی جہاں پہ یہ بعد میں بی بی کی قبر بنائی گئی۔ ماشاءاللہ۔ یہاں پہ آپ 2 رکعت نماز پڑھیں گے جو ہدیہ کریں گے جناب بی بی ختیجہ بنت امیر المومنین کو۔ نماز کا طریقہ وہی ہے جو جیسے صبح کی نماز ہم لوگ ادا کرتے ہیں۔ تو پہلے آپ یہ ماشاءاللہ جی یہ مسجد کوفہ باب سبعان۔ ماشاءاللہ یہ مسجد کوفہ، ابھی کنسٹرکشن کا کافی زیادہ یہاں پہ کام چل رہا ہے، توسیع اور اس کی ڈیلی مینٹیننس اور باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ اس وجہ سے جو ہے وہ یہاں پہ بہت سارے جو ہے وہ جگہیں وہ بند کی ہوئی ہیں، کچھ جگہ اوپن ہیں۔ اس طرح جو ہے نا ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جگہیں زیادہ تر اوپن رکھی جائیں جہاں پہ ڈیلی کے زائرین آتے ہیں اور اپنی عبادات اور باقی چیزیں جو ہے وہ بجا لاتے ہیں۔ اس کے لیے ان کی مکمل کوشش ہوتی ہے کہ انہیں باہر رکھا جائے، مگر پھر بھی بعض دفعہ 1-1.5 گھنٹے کے لیے ان چیزوں کو بھی بعض اوقات بند کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد فوراً کام کمپلیٹ کر کے جو ہے وہ اوپن کر دیا جاتا ہے۔ کے صحن میں بالکل درمیان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ پوز بنایا ہوا ہے جو کہ وضو کے لیے بھی جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ چاروں طرف پانی پینے کے لیے پول بنائے ہوئے ہیں۔ زیارت جناب ہانی ابن عروہ۔ زیارت جناب مسلم بن عقیل۔ یہ جو زری آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ ہے جناب مسلم بن عقیل فقیہ وقت، جسے میرے مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا،
اور انہی کو امام نے کوفہ بھیجا تھا خود آنے سے پہلے، اور جناب مسلم نے پھر کوفہ میں قیام کیا، اور ابن زیاد نے آنے کے بعد ان کے قیام کو ختم کیا، اور ختم کرنے کے بعد سب سے پہلی جو شہادت پھر ہوئی تھی وہ ہانی ابن عروہ کی ہوئی تھی، اور انہی کے بعد جناب مسلم بن عقیل کی شہادت ہوئی تھی۔ جناب مسلم بن عقیل کو دارالعمارہ کی چھت سے گرایا گیا، وہ منظر جو ہے وہ انشاءاللہ آگے میں آپ کو دکھاؤں گا۔ فی الحال آپ یہ زیارت فرمائیں۔ السلام علیکم یا مسلم بن عقیل۔ یہ دماد امیر المومنین بھی ہیں، اور سفیر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں، اور فقیہ وقت جنہیں میرے مولا نے کہا اپنے وقت کے امام کے فرما بردار اور امام کے رولز کو فالو کرنے والے شیعہ علی بھی ہیں۔ یہ ماشاءاللہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ جب علی رضی اللہ عنہ اس مسجد کے امام جماعت کو میرے مولا اس مسجد کے امام جماعت سے میرے مولا اس مسجد کے اندر نماز پڑھایا کرتے تھے۔ وہ محراب موجود ہے، اس محراب کے اندر امیر المومنین کے سرکوں پر ضربت لگی تھی۔ ابھی ہم ظہرین کی نماز پڑھیں گے، چونکہ مسجد کوفہ یہاں پہ انسان کو اختیار ہے قصر پڑھے تمام پڑھے، تمام پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ آپ لوگوں کی ظہر اثر کا ہے، تمام نمازوں کی ظہر کی 4 رکعت ہے اور اثر کی 4 رکعت ہے۔ ظہرین پڑھنے کے بعد انشاءاللہ پھر ہم اعمال بجا لائیں گے، پورے 11 مقامات ہیں انشاءاللہ سب کے اعمال بجا لائیں گے۔ ابھی ہم ظہرین کی نماز پڑھیں گے۔ افسوس کے مسجد میں نمازی گیا مارا، کچھ کم نہیں یہ حشر تو قیامت کے اثر سے۔ مقام ضربت امیر المومنین محراب الامیر المومنین، یہ وہ مقام تھا جہاں پہ میرے اور آپ کے مولا کو ضرب لگی 19 رمضان المبارک، اور 21 کو پھر اسی ضربت کی وجہ سے مولا کی شہادت ہوئی۔ مزتر سے خبردار اسی کے بالکل قریب یعنی ستون ہے جسے مقام نبی نوح کہا جاتا ہے۔ یہ میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں، مقام نبی نوح یہ وہ مقام ہے، اور یہ مقام ضربت جناب امیر المومنین۔ یاد آ گئی یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ میرے مولا نے سکینہ فستو برب الکعبہ کی صدا بلند کی۔ شبیر کو یاد آ گئی خود اپنی سکینہ، زینب کو ہٹایا گیا جب مقام ہے ضربت جناب امیر المومنین بر ابن ملجم لعنت بے شمار، اور اسی مقام پہ جو ہے وہ جناب امیر مختار کا جو ہے وہ سر کاٹا گیا تھا۔ رب الکعبہ مقام نبی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پہ رسول خدا نے جو ہے وہ نماز پڑھی تھی، یہ وہ مقام ہے۔ یہ انہوں نے سیڑھی لگا کے دروازہ بنایا ہوا ہے گنبد کا، اس کے تو کچھ ہوگا ہی ہے نا، بڑا سا کمرہ مقام ہے یہ مقام نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم
کہ مقام کے بالکل ساتھ ہے. اس جگہ سے پہ مولا علی موجود تھے جب نماز کا وقت گزرا، اور یہاں سے امام علی علیہ السلام نے سورج کو جو ہے واپس پلٹایا اور پھر دوبارہ اپنی جو ہے وہ نماز قائم کی. یہ وہ مقام ہے، اور سامنے جو ہے وہ آلریڈی میں آپ کو دکھا چکا ہوں جو ہے حوض ہے. اس حوض کی جو ہے ہسٹری میں نے آپ کو پہلے بتا دی تھی کہ بالکل مسجد کے درمیان میں ہے. باقی اس کی میں اوریجنل جو ہسٹری ہے وہ آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاتا ہوں. اس جگہ پہ ایک تندور تھا جناب نوح کے دور میں، تو وہاں پہ جو تندور میں خاتون مطلب خاتون خانہ جو ہے وہ روٹی جو ہے وہ پکا رہی تھیں. تو جب طوفان نوح کی بات چلی تو جناب نوح کی قوم نے ان سے مذاق کیا کہ اس صحرا میں یا اس جگہ سے کیسے پانی نکلے گا اور کیسے طوفان آئے گا. تو اس تندور سے جو ہے وہ پانی نکلا، اور جو طوفان نوح کا جو ہے وہ پیش خیمہ ثابت ہوا، اور اسی پانی سے پھر طوفان نوح آیا. یہ پانی جو ہے وہ آب شفا ہے. یہاں پہ جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسے آپ آب شفا کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں، اور ابھی تک یہ پانی ویسے ہی نکل رہا ہے، مگر ابھی خدا کی قدرت سے یہ مطلب ایک لیمٹ میں ہے، اور جو ہے لوگ یہاں سے آب شفا کے طور پہ یہ پانی لے کے جاتے ہیں. ابھی یہ جو مقام دیکھ رہے ہیں مقام دقۃ القضاء، یہ وہ مقام ہے جہاں پہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام برجمان ہوتے تھے، اور جو دوسرے علاقوں سے لوگ آتے تھے انہیں جو ہے ان کے فیصلے جو ہے وہ کیا کرتے تھے اس مقام پہ. جو ہے آج سے 1400 سال پہلے آپ کے اور میرے جو ہے مولا بیٹھ کے جو ہے وہ تمام فیصلے کیا کرتے تھے.